السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات یعنی انتقال کے بارے میں، اور ہم آپ کو یہی بھی بتائیں گے کہ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر نماز جنازہ کے ہی کیوں دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئیں۔ اس سے کچھ دن پہلے ابو طالب انتقال کر گئے تھے جو آپ کے چچا تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا ہے، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ اتنے سالوں تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا۔ روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے کچھ مہینے بعد آپ نے حضرت سودا بنت جمع رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصے ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمایا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ خواب سن کر سکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم نے واقعی یہی خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ اچھائیاں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں اور اچھائیاں ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن آپ کی ایک خاص اچھائی یہ ہے کہ اپنے مقدس شوہر کی ہر خوشی اور غم میں شامل رہنے والی تھیں۔ سید الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ بغیر کسی دیر کے ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیتی۔ تبلیغ دین کی راہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ٹھہرایا جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی آپ کو تسلی دیا کرتی اور آپ کی حوصلہ افزائی کیا کرتی تھیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو سکون پہنچانے کی وجہ بنتی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت عزت کرتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہو جاتا۔ آپ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رب ذوالجلال کا سلام آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا گیا۔ اس بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی خوشخبری بھی دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔
آپ کا نسبی خلی بن اسد سے 4 سلسلے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا تھا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکیں اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی تجارت کا کام سنبھالا اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت کوئی بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس زمانے کے سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کے بہترین عورتیں ہیں کہ جن میں حضرت خدیجہ بنت خلی، حضرت فاطمہ بنت محمد اور حضرت آسیہ بنت مرہیہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار یعنی گنتی مکہ کے بڑے مالدار میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ کو بہت فائدہ ہوتا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار ہیں اور محنتی بھی ہیں، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارت قافلے کی دیکھ بھال کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارت کاروبار میں شامل کر لیا اور کئی بار اپنا سامان تجارت دے کر باہر دیش بھی بھیجا، حضرت خدیجہ کی ایمانداری اور سچائی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام تک بھیج دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی زبردست مخالفت یعنی لڑائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہمت بڑھائی تو تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کے بہت زیادہ تعریفیں کرتے۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ ہی کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ تو ہر وقت خدیجہ ہی کو یاد کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں بھی دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس نے تب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔
हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीबी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत मोहब्बत थी, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत खदीजा की वफ़ात पर उनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई? आखिर वह क्या वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस पहली बीबी को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन फरमा दिया? तो आइए आपको इस हकीकत के बारे में बताते हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद 25 साल तक जिंदा रहीं और फिर हिजरत से 3 साल पहले 10 रमज़ान को आपका इंतकाल हो गया। अब वफ़ात पर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि मुर्दे को ऐसे ही बगैर नमाज जनाजा के कब्र में दफन कर दिया जाता था। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि उस वक्त नमाज जनाजा तो दूर बल्कि 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज नहीं हुई थी। इस तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज रोज़ा भी ना था क्योंकि उस वक्त तक रोज़े भी फ़र्ज नहीं हुए थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात से पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और मुसीबत आ चुकी थी। वह यह कि आपके सबसे महबूब चचा हजरत अबू तालिब के भी अभी 1 हफ्ता पहले ही वफ़ात हुई थी। उसके 1 हफ्ते के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी इंतकाल कर गईं और वह भी आपको छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। अब अबू तालिब के इंतकाल के बारे में आपको बताते चलें। रिवायत में आता है कि अबू तालिब जब बीमार हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने के लिए आए। उस वक्त कुरैश के सरदार भी वहाँ मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा से फरमाया, चाचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए ताकि मैं क़यामत के दिन आपकी शफाअत कर सकूं। इस पर अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम भतीजे, अगर मुझे यह डर ना होता कि मेरे बाद लोग तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान का वो शर्म और बदनामी दिलाएंगे और कुरैश यही कहेंगे कि मैंने मौत के डर से यही कलमा कह दिया, तो मैं यही कलमा पढ़कर ज़रूर तुम्हारा दिल ठंडा करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी यही कितनी ख्वाहिश है कि मैं कलमा पढ़ लूँ, मगर मैं अपने बुजुर्गों के दीन पर मरता हूँ। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि उसी मौके पर यही आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और हिदायत पाने वालों का इल्म भी उसी को है। सूरह अल कसस। दोस्तों, इस तरह अबू तालिब मरते दम तक काफिर ही रहे, कुफ्र पर ही मरे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अबू तालिब हमेशा आपकी मदद और साथ देते रहे, क्या उससे उन्हें आखिरत में फ़ायदा पहुँचेगा? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मुझे उनके क़यामत के दिन की हालत दिखाई गई। मैंने उन्हें जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में पाया, वरना वह जहन्नम के निचले हिस्से में होते। दोस्तों, रिवायत में आता है कि अबू तालिब के मरने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं इस वक्त तक आपके लिए मगफिरत की दुआ करता रहूँगा जब तक कि मुझे अल्लाह ताला इससे ना रोक दे। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ मांगे, अगरचे वह रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इस अमल के जाहिर हो जाने के बाद यह लोग दोजखी हैं। सूरह तौबा। प्यारे दोस्तों, इस आयत से भी साबित हुआ कि अबू तालिब ईमान पर नहीं मरे। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में कोई ऐसा सहारा ना बचा कि जिसे आप अपने गम सुना सकें। सिर्फ 4 बेटियां ही थीं। चचा अबू तालिब और बीबी खदीजा की वफ़ात का गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा पड़ा कि आप बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगे। इसीलिए आपने इस साल का नाम आमल हुज़न रख दिया, मतलब गम वाला साल। रिवायतों में आता है कि हजरत खदीजा की वफ़ात पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कब्र पर उतरे और अपनी सबसे हमदर्द बीबी को आंसुओं के साथ ज़मीन के हवाले कर दिया।
हुजूर अपनी बीबी खदीजा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे कि उनकी वफ़ात के बाद जब कोई बकरी ज़िबह करते तो उसका गोश्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियों के घर ज़रूर भेजते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात रहे तब तक अपनी बीबी खदीजा को याद करके अक्सर रोया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी इन सच्चे वाक़े सुनने के तौफीक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।